بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 32 کی مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، آئیے ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے كيف صار الظرف مثل المفعول وكيف يمكن الامتياز بينهما بين ذلك مع الأمثلة۔ ظرف کا صیغہ مفعول کے صیغے کی طرح کیسے بن گیا اور ان دونوں کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا، مثال کے ساتھ بات کو بیان کیجیے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ظرف اور مفعول کا صیغہ اجوف یائی کے اندر یکساں ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ ظرف کا صیغہ مبیع ہے تو ہم عین کے حرکت کو فا کی طرف منتقل کرتے ہیں، قاعدہ یقول و یبیع کے تحت، تو صیغہ مبیع بن جاتا ہے۔ اور مفعول کا صیغہ اصل میں مبیوع ہے، ہم عین کی حرکت فا کلمہ کی طرف منتقل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عین کو حذف کر دیتے ہیں اور فا کلمہ کو کسرہ دے کر واو کو یا کے اندر تبدیل کرتے ہیں، تو صیغہ مبیع بن جاتا ہے۔ تو دونوں صیغے قواعد جاری ہونے کے بعد مبیعون کے وزن پر ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ظرف کا صیغہ مبیع ہے اور مفعول کا صیغہ مبیوع ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلے سوال کا جواب۔ ہمارا دوسرا سوال ہے خف ایت صیغۃ نذکر اعلالھا۔ خف کون سا صیغہ ہے، اس کی تعلیل بیان کیجیے۔ خف خاف یخافو سے امر حاضر کا صیغہ ہے، اصل میں صیغہ تھا تخافو، علامت مضارع تا کو حذف کیا گیا، اس کے بعد لام کلمہ کو ساکن کیا گیا تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، فا ساکن اور الف ساکن، تو ہم نے الف کو حذف کیا تو صیغہ خف بن گیا۔ ہمارا تیسرا سوال ہے كيف يمكن الامتياز بين صيغ الامر من الاجوف وبين صيغ الامر من محموز العين التي حذفت منها الحمزة۔ اجوف کے امر کے صیغے اور محموز العین جس کا حمزہ حذف کر دیا گیا ہو، اس کے امر کے صیغوں میں کیسے فرق معلوم کیا جائے گا؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، اجوف کے تمام صیغوں کے اندر عین کلمہ محذوف نہیں ہوتا، مثلا بیع، بیعو، بیعی، اب یہ امر کے صیغے ہیں لیکن یہاں پر عین کلمہ موجود ہے، جبکہ محموز العین کے ایسے صیغے جن سے حمزہ محذوف کر دیا گیا ہو وہاں پر مستقل طور پر حمزہ نہیں آتا، مثلا زر، زرا، زرو، زری۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر حمزہ کسی بھی صیغے کے اندر مذکور نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اجوف کے صیغوں کے اندر جب نون ثقیلہ یا نون خفیفہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا عین کلمہ جس کو حذف کیا گیا ہوتا ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے، جبکہ محموز العین کے اندر ایسے نہیں ہوتا، مثلا قولن، قولانی، قولن، بیعن، بیعانی، بیعن۔ اب یہاں پر واو اور یا واپس لوٹ آئے ہیں چونکہ یہ اجوف کے قبیل سے ہیں، جبکہ سلن، سلانی، سلن، یہاں پر حمزہ واپس نہیں لوٹا نون ثقیلہ کے استعمال کے باوجود۔ تو یہ دو طریقے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق کو پہچاننے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارا اگلا سوال ہے صرف المصادر التالیة وطبق القواعد والتعلیلات فيها حسب تطبیقها في باع يبيع۔ کہہ رہے ہیں آنے والے مصادر کی گردانیں پڑھیے اور اس کے اندر قواعد اور تعلیلات کا اجرا کیجیے جو آپ نے باع یبیع کے اندر پڑھی ہیں۔ میں ایک مصدر کی گردان پڑھ دیتا ہوں، بقیہ مصادر کی گردانیں اور ان کے اندر قواعد اور تعلیلات کا اجرا آپ خود کر لیجئے۔ ہمارا سب سے پہلا مصدر ہے الغیب، اس کا مطلب ہے غائب ہونا، اس کی صرف صغیر ہے غاب یغیب غیبا فهو غائب، وغیب یغاب غیبا فذاک مغیب، الامر منه غیب والنهی عنه لا تغب، والظرف منه مغیب والآلة منه مغیب ومغیابة ومغیاب، وتثنیتهما مغیبان ومغیبان، والجمع منهما مغایب ومغایب، وافعل التفضیل المذکر منه اغیب والمؤنث منه غوبا، وتثنیتهما اغیبان وبوغیان، والجمع منهما اغیبون اغایب وغیب وغوبیات۔ یہ تھی اس کی مکمل گردان۔ بقیہ مصادر کی گردان آپ خود پڑھ لیجئے، میں مصادر پڑھ دیتا ہوں۔ العیش، الطیران، البیض، الزیادة، الحیف، الخیص، الذیل، العیط، العین۔ یہ تھے اس کے مصادر، ان سے گردان اور اس کے اندر قواعد کا اجرا اور تعلیلات کا اجرا آپ خود کر لیجئے۔ ہمارا اگلا سوال ہے
حل الصیغ التالیہ، آنے والے صیغوں کو حل کیجیے. چند صیغے میں حل کر دیتا ہوں، بقیہ صیغوں کو آپ خود حل کر لیں. سب سے پہلا صیغہ ہے تباعین. یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل مضارع معروف باب ضرب یضرب اور اس کا مادہ ہے باع یبیع. بوائع، بائع اور بائعۃ دونوں کی جمع استعمال ہوتی ہے، یعنی اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے. طویرۃ، طویرۃ یہ بھی اس میں فاعل مؤنث جمع مکسر کا صیغہ ہے. مزاید، یہ صیغہ جمع اعلی کبریٰ ہے زاد یزید سے. اس کے بعد ہے مخیاط، یہ بھی واحد اس میں اعلی کبریٰ کا صیغہ ہے. مغیابان، یہ صیغہ تثنیہ مذکر اس میں اعلی ہے غاب یغیب سے. اعائش، یہ صیغہ جمع اس میں تفضیل کا ہے. طیرہ، یہ صیغہ جمع مؤنث اس میں تفضیل ہے طار یطیر سے. اس کے بعد ہے زیدن، یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل امر معروف بانون ثقیلہ زاد یزید سے، یعنی ضرب یضرب. نولیات، جمع مؤنث اس میں تفضیل کا ہے. یذاق، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول ذاق یذیق سے، اور اس کا باب ہے ضرب یضرب. لا تبز، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل نہیں معروف ضرب یضرب سے باز یبیز سے. لیباغن، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل امر مجہول بانون ثقیلہ باز یبیز سے. زیودا، یہ صیغہ ہے زید، زید یہ جمع مؤنث اس میں تفضیل ہے زاد یزید سے. نشد، یہ بھی جمع اس میں تفضیل جمع مؤنث اس میں تفضیل ہے شاد یشید سے. بوتا، یہ صیغہ واحد مؤنث اس میں تفضیل ہے بات یبیت سے. مبیاض، یہ صیغہ واحد اس میں اعلی کبریٰ ہے. بوسا، یہ صیغہ واحد مؤنث اس میں تفضیل ہے. اس سوال کے چند صیغے میں نے حل کر دیے ہیں، بقیہ صیغے آپ خود حل کر لیجیے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. استخرج من الآيات والجمل التالية الكلمات التي تتعلق بالابواب المذکورة من الاجوف وطبق القواعد فيها. کہہ رہے آنے والی آیات اور جملوں سے وہ کلمات نکالیے جو ان مذکورہ ابواب سے، اجوف کے مذکورہ ابواب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے اندر قواعد کو بھی جاری کیجیے. اس کی بھی چند مثالیں میں حل کر دیتا ہوں. سب سے پہلا جملہ ہے ترى اعینهم تفیض من الدمع. تفیض، یہ صیغہ یہاں پر واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف باب ضرب یضرب سے، اس کا مادہ ہے فاض یفیض. وتاللہ لأکیدن اصنامکم، لأکیدن یہ ہمارا محل استشہاد ہے. یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف بانون ثقیلہ ضرب یضرب سے، اور مادہ ہے کاد یکید. اس کے بعد ہے یتیہون فی الارض فلا تأسا، محل استشہاد ہے یتیہون. یتیہون یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ضرب یضرب سے، اور اس کا مادہ ہے تاہ یتیہ. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. تلین یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ضرب یضرب سے، اور اس کا مادہ ہے لان یلین. اس کے بعد ہے لئن شکرتم لازیدنکم. لازیدن یہ ہمارا محل استشہاد ہے. یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف بانون ثقیلہ ضرب یضرب سے، اور اس کا مادہ ہے زاد یزید. فهو فی عیشۃ راضیۃ، محل استشہاد عیشۃ، یہ عاش یعیش سے مصدر ہے. الم تر انہم فی کل واد یہیمون. یہیمون محل استشہاد ہے. یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ضرب یضرب سے، اور اس کا مادہ ہے ہام یہیم. فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین، محل استشہاد غائبین. یہ صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. لا یزید یہ ہمارا محل استشہاد ہے. یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی معروف ضرب یضرب سے، اور اس کا مادہ ہے زاد یزید. ولا یخافون لومۃ لائم، محل استشہاد اللائم. یہ صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، اور یہ اجوف واوی سے ہے. لام یلوم اس کا مادہ ہے. وحور عین، یہاں محل استشہاد عین. عین یہ اعین کی جمع ہے، اور یہ عین یعین سے ہے، جس کا مطلب ہے خوبصورت آنکھوں والا ہونا، اجوف یائی سے متعلق ہے.
لا تأخذه سنة ولا نوم، محل استشہاد نوم، یہ مصدر ہے نام ینامو سے اور یجوف واوی سے ہے۔ وإني خفت الموالي من ورائي، محل استشہاد خفت، یہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف سمع یسمعو سے اور اس کا مادہ ہے خاف یخاف، یجوف واوی سے ہے۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، یبیتون یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ضرب یضرب سے اور اس کا مادہ ہے بات یبیتو۔ تو یہ چند مثالیں میں نے حل کر دی ہیں، بقیہ مثالیں اس مشق کی بھی آپ خود حل کر لیجئے، آپ کی اسکرین پر وہ مثالیں موجود ہیں۔ ہمارا اس مشق کا آخری سوال ہے هذه ثلاثة أمثلة من عندك لكل من البابين، کہہ رہے دونوں ابواب کی تین تین مثالیں آپ خود بنا کے لائیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی حسب معمول آپ خود ہی لائیں گے، خود ہی اس کو حل کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 33 شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔